اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہتوں کو جو قرآن کو پڑھ لیے لیکن اس میں ایسے ڈگمگائے کہ قرآن کا جب ترجمہ کرنے لگے تو کبھی نبی کو خطا کار اور گنہگار بھی ثابت کر دیا. نعوذ باللہ. آج بھی قرآن کے ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں. کسی مولوی صاحب نے یہ لکھا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ایک عام بندہ بھی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گا قرآن میں تو رب تمہارا کہہ رہا ہے کہ رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، رسول بھی تو گناہ کرتے ہوں گے. نعوذ باللہ. یہ عصمت کا عقیدہ ہی ختم کر دیا. یہ بات کیوں آئی؟ جب قرآن کو بغیر نور مصطفیٰ کے بندہ پڑھتا ہے تو ایسی ہی اٹکھیلیاں مارتا ہے، ایسی ہی تیر مارتا ہے. اور جو عشق مصطفیٰ میں پڑھتا ہے پھر جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو کنز الایمان بن جاتا ہے. بریلوی کے امام اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ یوں ترجمہ کرتے ہیں اے رسول آپ سے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ کی برکت سے اے رسول آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں. فرق تو دیکھو، ایک مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ رسول کے گناہ ٹھہرا رہے ہیں، اور ایک عاشق مصطفیٰ ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے تو یوں کہتا ہے رسول آپ کی بدولت آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو چیز تمہیں روشنی دینے والی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی. وہ یہاں پر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. لے جانا ہو اس زندگی سے میرے عزیزوں، میں ہر بات کو آج ہی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلونے نہیں دلا سکتے تو کوئی بات نہیں. اگر ان کو بہت ساری آسائشیں، بہت ساری نعمتیں نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کو ایک چیز ضرور دینا، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت. جب بچہ رات کو سونے لگے تو یوں کہہ کر کے اسے سلاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نام محمد پر جس بچے کی تربیت ہوگی، جب جوان ہوگا اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا اس سے اگر پوچھے کہ تیرا باپ تجھے وراثت میں کیا دے گیا ہے، تیرا باپ وراثت میں کون سی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، وہ بچہ فخر سے کہے گا میرا باپ زمین جائیداد اگرچہ نہیں دیا لیکن سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ محبت مصطفیٰ سے چمکا کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ہو، یہ وہ دولت ہے جو مدینے والے اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے. یہ وہ دولت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب وہ نبی ہیں. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کی جب تربیت کرتی تھی تو انہیں کیا سکھاتی تھی، کیا پڑھاتی تھی، کیا پلاتی تھی. عورتیں آج ٹی وی سیریل فلمیں دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، چھوڑ دو، بچوں پر برے اثرات پڑیں گے. اور کہ جوانی میں جو ہے صالحین میں نہیں بلکہ ڈاکوؤں میں شمار ہونے لگ جائے گا. ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ تو اس وقت ماں جو حرکتیں کر رہی ہے وہ بچے کے اخلاق پر اثر کرتی ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل کے دوران ماں جو جو کرتی ہے اس کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑتے ہیں. اسی لیے جب بچہ پیٹ میں ہو ماؤں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھے اور کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھا کرے. سبحان اللہ. اور جب دودھ پلایا کریں اپنے بچے کو تو ہر بار درود پاک سے شروع کرے. پھر دیکھنا تمہارا بچہ جب جوان ہوگا تو عاشق مصطفیٰ بن کر نکلے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے کی عورتیں کیا کرتی تھی. احد کے میدان میں ایک نوجوان شہید ہو گیا اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اس ماں کو جب خبر دی گئی کہ تمہارا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا، وہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں آئی. سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں میت دیکھ لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی لاش کو دیکھ لوں. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں.
وہ آج کی عورتیں نہیں تھی کہ جوان بیٹے کی میت پر ماتم کرنے لگ جائے، چہرہ پیٹنے لگ جائے، بال نوچنے لگ جائے، کپڑے پھاڑنے لگ جائے۔ وہ مدینے کی خاتون جب آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی تو لاش میدان میں تھی جو خون میں لت پت تھی۔ جب ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے تو قریب آئی اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کا جبہ اٹھایا، جسم سے جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، پلٹا کر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اس کے بعد جبہ سیدھا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے، شکرانہ بجا لاتی ہے اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے رب قدیر تیرا شکر ہے میرے جوان بیٹے کو تو نے اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو میرے عزیزو، مائیں بچوں کو کیا دیا کرتی تھی؟ کچھ صحابہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ تم اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا مدینے سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ بیٹا آج جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جا رہا ہے اور آج کی دن ہی میں نے تجھے پالا تھا، اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، دودھ پلایا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جنگ اگر سخت ہو جائے، دشمن اگر بھاری ہو جائے تو کبھی میرے نبی کو چھوڑ کر بھاگنا مت۔ یہ حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت۔ اور ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو جانے کے وقت یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر دشمن غالب آنے لگ گئے اور تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اگر مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گا، اگر تو مر بھی گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا۔ یہ ماں کا کیسا دل تھا جو محبت مصطفیٰ میں پرورش کرتی تھی اپنے بچوں کی۔ وہ خاتون کہتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ جنگ احد میں کفار مشرکین اور دشمن غالب آ گئے، جنگ میں بہت سختیاں آئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو کہتی ہے میں ڈر گئی کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، دشمن جب غالب آ گئے تھے تو کہیں بھاگ تو نہیں گیا میرا بیٹا۔ لیکن جب میدان کے قریب آئی تو پتہ چلا نہیں بھاگا نہیں، شہید ہوا ہے۔ پھر بھی مجھے ایک فکر تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، تو میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹھ کو اسی لیے سہلا رہی تھی کہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں پیچھے سے کوئی زخم تو نہیں کھایا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔ لیکن اللہ کا شکر میں بجا لاتی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں لگا ہے، جتنے تیر کھایا ہے سب اپنے سینے پر لے کر شہید۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزو ماں کو اس بات پر فخر بھی تھا، اسی لیے میرے عزیزو یہ جو دولت ہے جس کی تمنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمبی نیند سو کر قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی تمنا سنتے ہو کیا ساتھ میں ہونا چاہیے؟ یہ سمجھ کر کے چلو، وہ بڑے مجدد ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری پوری نمازیں میرے ساتھ رہے، اے اللہ میرے پورے روزے میرے ساتھ رہے، جتنی قرآن کی تلاوتیں میں نے کیا وہ سب میرے ساتھ رہیں جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں۔ نہیں، بریلی کا امام دعا یہ کرتا ہے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو قیامت کے دن، یہی چیز ہے جو تمہیں کام آئے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو یوں ہی ہم نہیں کہتے، بریلی کے امام نے جو تمہیں تلقین کی آج سے 100 سال پہلے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر نہ مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ اے نوجوانوں، اپنا سینہ حضور کے لیے سپرد کرو، اپنی زندگی ان کے حوالے کرو۔ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس بات کو جب تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس جو سب سے اخیر میں دولت باقی ہے تو تم سیریس ہو جاؤ گے کہ مجھے یہ بچانا ہے،
میرا تو سب لٹ گیا ہے، اب جو باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اسے مجھے بچانا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے، 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ بہت سخت لہجے میں کچھ لوگوں کو بات کرتے ہیں، بہت تیکھے لہجے میں تیور بدل کر کے لوگوں کو، اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں تو آیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے اور اچھی نرم بات سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سخت لہجے میں کہتے ہیں، میرے عزیزو قرآن نے یہ بھی کہا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین پر شدت سے بات کرو، سختی سے بات، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ایمان باقی ہے نا، اگر تمہارے پاس، جس کے پاس ساری چیزیں چلی گئی، آخر میں جو چیز بچی ہے وہ عشق مصطفیٰ، اس پر بھی اگر کوئی ڈاکو حملہ کرنے لگے اور تم کہتے ہو ابھی ہم نرم بات کریں، ہم نرمی میں بات کریں، ہمارے پاس اب بچا کیا ہے؟ وہ آخری چیز ہے عشق مصطفیٰ کی، اس کو اگر چھیننے کی کوشش کرو گے تو اب ہمارا لہجہ سخت ہوگا ہی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برتبا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ ہاں، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمنوں کو تیز نمک کی دھن ہے، یعنی ان کو تیکھا سننے کی عادت ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو دولت باقی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ امانت، اتنی حفاظت کرو، اس کی اتنی حفاظت کرو کہ دنیا میں اب جو حالات بدلے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جب تمہاری یہ جذبات ہوں گے تو دنیا تم سے شکست ضرور کھائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ان آندھیوں کو چلنے دو، ان طوفانوں کو چلنے دو، ان ہواؤں کو چلنے دو۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ایک دن وہ آئے گا جب ہر گھر سے اسلام کا پرچم لہرائے گا، ہر گھر سے اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ میرے نبی کی اس بات پر مجھے اتنا یقین ہے کہ زمین اوپر جا سکتی، آسمان نیچے آ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، اتنا یقین ہے ہو کر رہے گا۔ لیکن آپ سے میں یہ کہوں گا اٹھو، وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا، آج قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اے سنی مسلمانوں، اے نوجوانوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تمہارے جذبات بیدار ہو جائے؟ اس نبی کے لیے جو رات رات بھر تمہارے لیے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اس نبی کے لیے جو بجلیوں اور بادلوں سے بے قراری کے عالم میں گھبرا کر دعا کرتے تھے کہ مولا یہ بجلیاں اور بادل میری امت پر عذاب نہ بن جائے، جو پیدا ہونے کے وقت معراج کی شب میں اور قبر کی گود میں جانے کے وقت صرف یہی کہتے رہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی واہ۔ اے نوجوانوں، آج اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمارا بچہ بھول کر فراموش ہو کر بیٹھا ہے، کر کے بیٹھا ہے، یہی تو سب سے بڑا عالمیہ ہے۔ اقبال نے بہت سچے انداز میں کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں ہے۔ مومن کی زوال کا سبب مال نہ ہونا نہیں، بلکہ تمہیں معلوم ہے سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ پھر اقبال آگے خود بتاتا ہے سبب کیا ہے ہمارے زوال کا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔
आओ اے نوجوانوں، آج کے اس جلسے میں یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بے شک بے شک، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جس کے پاس رسول پاک کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، لاجیکلی آپ کو سوچنا بھی چاہیے۔ دیکھیں تقریر میں میں نے شروع سے یہ کہا کہ ہمارے پاس سے سب چھن گیا ہے، کچھ ہے نہیں، انتشار، ٹکڑے، اختلافات، جماعتیں، فرقے سب ہو گئے، اور ہم کو مال میں، اسباب میں، حکومت میں، قیادت میں، سیاست میں سب پیچھے آ گئے۔ لیکن پھر کبھی آپ سوچ رہے کہ میڈیا والے ہم پر ہی اتنا بھوکتے کیوں ہیں، 24 گھنٹے ہمارے اوپر ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہی مدعا کیوں رہتی ہے سارے ٹی وی چینلوں پر؟ بہت سارے چینل تو ایسے ہیں بیچارے ہمارا نام لیے بغیر تو ان کی دکان نہیں چلتی، صبح سے شام تک اذان، نماز، جماعت، مسجد، داڑھی، ٹوپی، برقع، قرآن، یہی سب تو ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک پر جب تک مرغے نہیں لگاتے تب تک چینل چلتا بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ قوم تو سب بکھر گئی ہے، اس پر اتنا ڈیبیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ظالموں کو پتا ہے کچھ بات تو ہے ان کے اندر، بے شک بے شک، جو دنیا خوف زدہ ہے ان سے بکھرنے کے باوجود وہ دولت ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی۔ جب تک تمہارے سینوں میں یہ چیز باقی ہے، دنیا کو بار بار یہ لگتا رہے گا کہ یہ چنگاری جب روشنی بن جائے گی، شعلہ بن جائے گی تو ہزاروں کو جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا کو پتا ہے کہ محمد عربی کا شیر پھر دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس جو آخری دولت باقی ہے عشق مصطفیٰ کی سے مارنا، اسے ختم کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں تمہیں سمجھایا تھا، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے۔ آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ میاں کیسے چوری کرے گا کوئی آنکھ سے کاجل؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور پوری نیند نکالی ہے۔ یہ کیا ہے آنکھ سے کاجل؟ جا کے کسی تھانے دار سے بھی پوچھ لو، پولیس اسٹیشن میں بھی پوچھ لو، کیا صاحب آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کوئی چور کسی کے آنکھوں سے کاجل چرا کے لے گیا؟ وہ صاحب کہیں گے پاکٹ مار کو آئے ہیں، گھر چوری کیے ہیں، گاڑی چوری کیے ہیں، لیکن یہ تو نہیں معلوم اب تک کہ کوئی آنکھوں سے کاجل بھی چراتا۔ لیکن بریلی کے امام کہہ رہے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبی والا کاجل جو تمہارے آنکھوں میں لگا ہے، بلکہ ایک مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا، محبت مصطفیٰ یہ آنکھوں کا کاجل ہے۔ اور یہ چور جو ہے، یہی ڈاکو جو تمہارے عشق مصطفیٰ کو چھیننا چاہتے ہیں، جو تمہارے دلوں کی دھڑکن نبی پاک کے لیے ہے اس کو کم کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھو بہت سارے آج فلسطین ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا کو بولنے دو، یہ لوگ تو بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہی رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں۔ ان بزدلوں کو معلوم نہیں تمہاری غیرت مر گئی اس نبی کے نام پر کہ تم چپی سادے بیٹھے ہو، جس نبی نے تمہیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بار بار بخشش کی دعائیں کی، اس رسول کے لیے تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ دن یاد کرو کہ جب تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت پر آ جائے گی بات، تب تم باہر نکلو کہ راستوں پر اٹھاؤ گے میری ماں اور بہنوں کی عزت بچاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ امام غزالی نے فرمایا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں ہو سکتا، اس کے گھر کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احساسات اگر تمہارے نہیں ہیں تو پھر بھول جاؤ تمہارے گھر کی عزت کیا ہے۔ آبرو ظلم مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت
تو ہمارا وجود بھی سلامت ہے۔ اگر وہ نام صحیح ہے تو پھر ہمارا نام اور ہمارا کام سب سلامت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا کاجل چرانے کے لیے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو، اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہچانو، ہر جبہ کبہ کے پیچھے بھاگ مت جانا، ہر داڑھی کے پیچھے بھاگ مت جانا کہ یہ بھی مولوی صاحب ہیں، یہ بھی قائد ہیں، یہ بھی ہمارے رہبر ہیں۔ نہیں، کسی کو بھی مولوی نما دیکھ لو تو ضروری نہیں کہ وہ دین کا رہبر بھی ہے، بلکہ بہت سارے رہبر کے لباس میں رہزن بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں۔ پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، لباس اگرچہ 70 ٹکڑوں میں پھٹا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑکتا ہے، وہ تمہارے آنکھوں کا کاجل بھی ہے، وہ تمہارے سر کا تاج بھی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے پیچھے چلنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے کتنا سیریس ہے۔ ہم بریلی کے امام کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہر جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کو 100 سے زیادہ گندی گالیاں دی گئی، ان کی ذات کو، ان کے خاندان کو، ان کے باپ کو، ان کے دادا کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی کو، سب کو گالیاں دی گئی ان کے زمانے میں۔ لیکن کوئی بھی بندہ مجھے آج لا کر کے دکھائے کہ ان کے خاندان پر جب گالیاں دی جا رہی تھی تو وہ جواب لکھ رہے تھے، کسی کو جواب دے رہے تھے جب ان کو گالیاں دی جا رہی تھی؟ نہیں، سب ایک طرف پھینک دیا جتنوں نے گالیاں دی۔ لیکن جب نبی پاک کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو بریلی کے امام کا قلم خاموش نہیں بیٹھا۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ ہم اسی لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ اصلی قائد ہے جو ہمیں مدینے تک پہنچاتا، واہ واہ، مدینے تک پہنچاتا ہے۔ جب یہاں پر مولوی نما لوگ بھی بھوک رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند نہیں ہے، امتی عمل کر کر کے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نبی کو ایسا علم نہیں، ویسا علم نہیں، نبی پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، نبی دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، یہ سب باتیں جب ہو رہی تھی تب امام اہل سنت فاضل بریلوی کا قلم یہ لکھ رہا تھا، یا رسول اللہ دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کیا غرض ہے، میں آپ کے دربار میں یوں عرض کرتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصل عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ بریلی کے امام بھی تو کہہ رہے تھے جب دنیا والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے، تب نبی پاک کی بارگاہ میں امام اہل سنت کیوں کہہ رہے تھے، آقا آپ کا مقام و مرتبہ کون جان سکتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان اوقات، آج ہم اس لیے ان کے پیروکار ہیں کہ انہوں نے حضور پاک کی محبت میں جینا ہمیں سکھایا اور دل کو دھڑکانا سکھایا۔ جب دنیا والے اپنی عیش کے لیے جی رہے تھے، اپنے مطلب کے لیے جی رہے تھے، سیلفش ہو گئے تھے، تب انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، نہیں، زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، لائف تمہاری خود کی نہیں ہے، خود سے انجوائے مت کرو، بلکہ کہو بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جو بندہ، جو اعلیٰ حضرت اپنا سب کچھ
رسول اللہ کے لیے قربان کرتا ہو، پھر دنیا اس کا نام نہ لے تو پھر کس کا نام لے گی؟ آج اسی لیے چپے چپے سے کونے کونے سے ہر کوئی بچہ پکار کر کے یہ کہتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں، یہی وہ تمام چیزیں ہیں. ان بچوں نے ابھی آپ نے نعرے لگائے، لیکن آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں. لیکن نام کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کام نہیں کیا، جو کچھ بھی زندگی میں کیا میرے مصطفیٰ کا کام کیا. بے شک. جو تاجدار مدینہ کے لیے وقف ہوتا ہے، اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، اس کا کلام بھی زندہ رکھتا ہے. بے شک. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری جو چیز ہمارے پاس باقی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے، اور اسی دولت کی بدولت پھر تم کھڑے ہو سکتے ہو. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی جو چیز تمہیں روشنی لانے والی ہے وہ میرے نبی کی محبت ہے. میں ایک روایت سنا کر کے آپ کو گفتگو سمیٹتا ہوں. اس دولت پر تمہیں کتنا پراؤڈ ہونا چاہیے، کتنا فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ میں آپ کو کہتا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی دولتیں نہیں چلتی، کوئی بہت بڑے نیتا نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا، بلکہ دوسروں کو یہ لگتا ہے. بہت ایک ٹیم بھی بھیجی گئی تھی ہمارے علاقے میں کہ چیک کر کے آؤ ان کے اسپانسر کون کون ہیں، کون سی پارٹی ان کو زیادہ مدد کرتی ہے، کون سے نیتا ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں یا بیک سپورٹ کرتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی ناک رگڑ گئی، لیکن کوئی نیتا تو ہمارے قریب بھی نہیں آتا. ویسے ہی الرجک ہیں ہم بیچارے، اور بہت سارے لوگ ہمارے باتوں سے وہ قائل نہیں ہیں، ہماری باتوں کے راضی نہیں ہیں، پتہ ہے سب کو. لیکن میں محسوس کرتا ہوں آگے پیچھے کوئی بڑا زمیندار، کوئی سیٹھ، کوئی نیتا نہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. مکین گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم چلتے ہیں. بس یہ دولت ہمارے پاس ہونے کا احساس یہی ہمیں فخر دلاتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا اور لوگ تمہیں قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے تو دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. بہت ہیبت ناک شکل ہوگی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو تم سے 3 سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کی طرف دکھا کر کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. سب کو پتہ ہے نا قبر میں سوالات ہوں گے، قبر میں سوالات ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں گے تم کیا جواب دو گے؟ توجہ سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا ہے. حضور نے جب یہ پوچھا کہ تم کیا جواب دو گے، حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے، آپ مجھے پہلے ایک بات بتا دیجئے. کیا پوچھتے حضرت عمر کہ آج میں جو آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، کیا موت کے بعد بھی یہ محبت قبر میں باقی رہے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر دنیا والوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، مگر مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی. تب حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی تو پھر مجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. منکر نکیر کو کیا جواب دینا وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود دیکھ لوں گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا. کس بات کے لیے وہ اتنے نڈر تھے؟ اس لیے کہ دولت عشق مصطفیٰ ساتھ میں ہے. اگر یہ ساتھ ہے
تو دنیا کے بڑے قیمتی شخص ہو آپ. اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا تمہارے پاس جو آخری چیز باقی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. اس کو اپنے سینے سے جانے نہ دینا. حضور کا نام سنو تو ادب میں آ جاؤ. جب کہیں گلیوں سے گزر رہے ہو اذان میں بھی پکارا جا رہا ہے, ادب میں آ جاؤ. جب کبھی کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو اس وقت اپنے احساسات کو بیدار کر لو. ایسے ویسے حضور کا نام نہ لیا کرو. میں نے مصر کی سرزمین پر دیکھا ہے, مصری لوگ ایجپشن لڑتے بہت ہیں, جھگڑتے بہت ہیں, منہ پہ آ کے چلاتے بہت ہیں, بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں, اور بھی اخلاق میں ان کی کمیاں ہوں گی. لیکن ایک اچھی عادت میں نے دیکھا ہے مصری لوگوں کی, جب دو لوگ لڑتے رہتے ہیں تو تیسرا کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے صلو علی النبی, نبی پر درود پڑھو. دونوں لڑائی چھوڑتے ہیں اور دونوں حضور پر درود پڑھنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہوتی ہے, پہلے حضور پر درود پڑھتے پھر لڑنے لگتے ہیں. لڑائی بند نہیں کرتے, پھر لڑتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو بندہ تیسرا ہے وہ بھی چھوڑتا تھوڑی نہ ہے, پھر دوبارہ کہتا ہے صلو علی النبی, حضور پر درود پڑھو. پھر دوبارہ لڑائی چھوڑتے ہیں, پھر درود پڑھتے ہیں. پھر تیسری بار پھر لڑنے جاتے ہیں, وہ بندہ پھر کہتا ہے نبی پر درود پڑھو. بار بار لڑائی چھوٹتی ہے, حضور پر درود جاتا رہتا ہے. اور وہ وقت بھی میں نے دیکھا یہ درود کی برکت سے ہی ان کے جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہو, ان کے جھگڑے ختم ہو یا نہ ہو, لیکن میں نے ایک ادب دیکھا ہے, سخت غصے کے عالم میں بھی کوئی بندہ جھگڑا کر رہا ہے اور تیسرا کسی نے حضور کی نام کی یاد دلا دیا تو جھگڑا ایک جگہ, میرے مصطفیٰ کا نام اپنی جگہ. یہ احساس تمہاری زندگی میں بھی آئے. چاہے دنیا کچھ بھی کر رہی ہو, کسی بھی کام میں تم مصروف ہو, لیکن جب یہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ, سارے کام چھوٹ جانا چاہیے. پہلے میرے نبی کا نام آیا, میرے نبی کا نام آیا. جب یہ دولت کو تم سنبھال کر رکھو, انشاءاللہ العزیز اس دنیا سے جاؤ گے تو چمکتا ہوا چہرہ لے کر جاؤ گے. قبرستان میں بھی جاؤ گے تو فرشتے تمہارے استقبال میں ہوں گے, اس لیے کہ عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے, غلام مصطفیٰ آ رہا ہے. اخیر میں میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. سیاست ہے چیز کیا, قیادت چیز ہے کیا, حکومت چیز ہے کیا, اے غلام مصطفیٰ لوح و قلم تیرے ہیں. شرط ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو.